اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک تو قیامت ہے، ایک تو قیامت اور اس کی وحشت ہے، اور پھر فرعون کے ساتھ کھڑے کر دیے جائے، اللہ کے دشمن کے ساتھ، یہ اس سے بھی بڑی قیامت ہے۔ ابی ابن خلف نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کہا کرتا تھا میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، اے محمد میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا دشمن اسلام، اور ہم ساری زندگی غلامی رسول کے نعرے لگانے کے باوجود، عشق رسول کے نعرے لگانے کے باوجود، اور نصیب ہمارے ایسے کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اور کل ہم ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ کتنی بڑی ہم پر قیامت ٹوٹے گی۔ اسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ اسے کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو، یہ حدیث نے مجھے رلا دیا، مجھے ہلا دیا۔ فرمایا بے نمازی کو قیامت کے دن گناہگار مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ بے نمازی کو گناہگار مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر آمینہ کے لال نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو کھلم کھلا کفر بیان کرنے والوں کے جماعت میں نہیں، فرمایا ان کے گروہ کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جہنم کا ایک طبقہ، غی نامی ایک طبقہ ہے، فرمایا وہ صرف بے نمازیوں کے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر اس غی نامی طبقے میں کسی پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کے احادیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کر دیا، یہاں پر مسلمان بھی حضور نے نہیں فرمایا، تارک نماز پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے، فرمایا جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا، فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ بھی اس سے بری ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ جو حشر ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم سب کو اگر ہم جی رہے ہیں، اگر ہم اٹھ رہے ہیں، مسجد میں سر اٹھا کر ہم اگر بیٹھے ہیں، تو اللہ کی قسم یہی امید ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں کہ فرما رہے ہیں میرا اس سے کوئی ذمہ نہیں ہے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا رہا ہو اور دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نماز تو ہر صورت میں ہمیں ادا کرنی ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کی قسم کوئی گزارا نہیں۔ ہماری زندگی اس وقت تک سکون سے نہیں گزر سکتی جب تک ہم تارک نماز رہے۔ قرآن نے کیا کہا، کتنا جھنجھوڑ کر، کتنا واضح پیغام، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا ہلاکت ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ جو نہیں پڑھتے وہ تو مارے گئے نا، پھر یہ تو ان کے لیے فویل للمصلین، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز میں غفلت برتی کہ کبھی لیٹ پڑھ لی، کبھی بھول گیا، قضا پڑھ لی، اسے کہتے ہیں غفلت برتی۔ اور جو پڑھ ہی نہیں رہا سرے سے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر قرآن نے ایک اعلان کیا ہے، اس اعلان سے پہلے حضور کا ایک فرمان، فرمایا الصلاۃ المعراج المومن، نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی کہ ایمان کی بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے۔
لیکن اتنے بہانے اور خود ساختہ بہانے، جس سے بھی کہیں نماز ہی پڑھ لیں، بھئی نماز پڑھنی چاہیے، کیا کہتے ہیں جی کپڑے پلیت ہیں، کیے بھی کپڑے پلیت ہیں۔ اچھا جی بھائی نماز پڑھ لو یار، بس دعا کر چا، یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ جی روٹی کھا لے لائے آؤ، کڑھائی ڈاڈر دے بھی لائے آؤ، نماز پڑھ لے دعا چکا، بھائی یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور یہ اپنی آنکھوں پر ہم خود پٹی باندھ رہے ہیں۔ اچھا یار نماز پڑھ لیا کرو، بس جی آئندہ جمعے سے نمازیں شروع کرو گا، اور یہ کہتے کہتے اعلان ہو گیا کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی قبر میں پہنچ گیا، کہتا آئندہ جمعہ شروع کروں گا نماز۔ جی نماز پڑھ لیں، یہ بہانے بتا رہا ہوں آج کی جو ہمارے عام طور پر ہے، وہ یار دکان اکیلی ہے، اللہ کی قسم اسی دکان سے تم نکال دیے جاؤ گے، یار میں کیسے نماز پہ جاؤں، میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے، اللہ کی قسم اسی گھر سے تم نکال دیے جاؤ گے، اور تمہیں 4 کندھے دے کر اور قبر میں دبا دیا جائے گا، اور چند مٹی ڈال کر لوگ تمہیں کبھی فاتحہ تک یاد نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایسے ہی ہونے والا ہے۔ بہانے ہمارے جی دعا نماز پڑھا کریں، یہ سارے بہانے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر قرآن نے جو ہمیں بلایا ہے، پکارا ہے اور اعلان کیا ہے، کیا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، تمہیں پتہ ہے ایک دن جنتی بھی سوال کریں گے، اور لوگوں تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ایک دن جنتی بھی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم والوں سے سوال کریں گے اور تمہیں کیا بنی، اور تم تو بڑے مصروف لوگ تھے، اور تم تو بڑے شان و شوکت میں جینے والے لوگ تھے، اور تم تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، اور تمہیں کیا بنا، اتنے دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو، اتنے بھیانک عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو، کتنا بھیانک عذاب ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، فرمایا جہنم کا ایک انگارہ ایک اونٹ کے برابر ہوگا، اور جہنمی پانی مانگیں گے تو فرمایا 50 سال تک ان کی سنوائی نہیں ہوگی، اور 50,000 سال تک تو سنا ہی نہیں جائے گا کہتے کیا ہو، پھر 50,000 سال کے بعد اعلان کے جواب میں کہا جائے گا کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، جسے ہمارے انداز میں کہتے کیا بک بک کر رہا ہے، کیا بھونکتے ہو، اس انداز میں قرآن نے سختی کے ساتھ پھر 50,000 سال کے بعد پوچھا جائے گا کیا کہتے ہو۔ تو جنت والے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے دوست تھے، احباب تھے، تعلق والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے تجزیہ نگار لوگ تھے، لیکن آج جنت میں نظر ہی نہیں آ رہے، تو راستے تو صرف 2 ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو کہا جائے گا وہ 2 تو جہنم میں چلے گئے، تو وہ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تو تمہیں کیا بنی، تو جہنمی اب جواب دے رہے ہیں ہم جو مرضی کہتے رہے، کپڑے پلیت ان پہ ٹائم کوئی نہیں، دعا چا کرو، دکان ویلی ہوندی ہے، گھر خالی نہیں کر سکتے ہیں، جو مرضی ہم کہتے رہیں، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہی کہو گے کل قیامت کے دن قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم آج اس لیے پھنس گئے ہیں، آج اتنے سخت اور دردناک عذاب میں ہم اس لیے مبتلا ہو گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آنے والے مراحل بڑے سنگین ہیں، بڑے مشکل ہیں، قبر کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اپنے آپ کو نہ بدلا میرا نقصان مجھے ہی ہوگا، جی دعا چا کرو، وہ تو اپنے لیے دعا کرے گا، تمہارے لیے کون کرے گا، مرے باپ کو دعا کوئی نہیں کرتا، اولادوں کو آتی نہیں دعائیں، تو یہ کہتا ہے غیروں سے کہہ رہا دعا چا کرو، اور بھائی سکی ماں کے لیے دعا کوئی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، ٹائم ہی کوئی نہیں، تو یہ کہتا پھرتا ہے بیچارہ کہ میرے لیے دعا کرو، نہیں میرا نقصان مجھے ہی ہوگا، عبد الرحمن کا نقصان عبد الرحمن ہی کو ہوگا، ایوب کا نقصان ایوب ہی کو ہوگا، مدثر کا نقصان مدثر ہی کو ہوگا، اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی، اس کا عذاب اسی کو ہوگا، تو آگے پیچھے نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں،
تو اس لیے میرے عزیزوں، نماز کا نقصان صرف دنیا کا نہیں، ہماری آخرت بھی برباد کر دے گا، اور ہماری دنیا تو پھر برباد ہی برباد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو ایمان والوں کی معراج ہے، اس لیے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی، جس نے فجر کی نماز چھوڑی، صلحاء کا نور ان کے منہ سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فرمایا اللہ ان کی رزق کی برکتیں چھین لیتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا اللہ ان کی جسم کی طاقت سلب کر لیتے ہیں۔ وہ جتنا ہی باڈی بلڈر بنا پھرے، دل کا مریض ہوگا، دل کا بیمار ہوگا، اپنے اندر ہی جلتا رہے گا، اپنے اندر ہی سڑتا رہے گا، کڑتا رہے گا، باہر سے جو بھی نظر آئے، جتنی بھی پرسنالٹی۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ سارے جسم کی طاقتیں سلب فرما لیں گے، روحانی طاقتیں بھی انسان کی ہوتی۔ پھر فرمایا جس نے مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کی اولاد اسے کبھی بھی نفع نہیں دے گی، اس کی اولاد اسے کبھی بھی نفع نہیں دے گی۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، حرام پہ پلنے والی اولادیں کبھی بھی بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی۔ کہتا جی میں حلالی تو کما رہا ہوں، میں محنت تو کر رہا ہوں، او بھئی آذان پہ تو نے اللہ کو لبیک ہی نہ کہا، تو نے اللہ کو سجدہ ہی نہ کیا، اس دوران میں جتنا تو نے رزق کمایا، محنت سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، تیری اس نافرمانی کی وجہ سے وہ رزق حرام کر دیا گیا، اللہ کے سجدے کے انکار کی وجہ سے تیرا رزق حرام ہو چکا ہے۔ اور اس رزق پہ پلنے والی اولادیں اللہ کی قسم بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی، دکھ درد کا پیغام بنیں گی۔ اس لیے فرمایا جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اللہ اس کی زندگی سے راحت اور چین کی نیند اٹھا لیتے ہیں۔ وہ ساری رات ادھر کوئی بچہ روتا ہے، ادھر کوئی اوئے کرے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، ادھر موبائل کا میسج آئے تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے، اور ساری رات اس کہتا ہے پتہ نہیں نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ڈپریشن ہے، کیا ہے، ساری زندگی اس طرح کڑتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ ساری زندگی کا سکون نمازوں میں رکھ دیا۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں گے بھائی اس بات کا عہد کریں، اللہ کی قسم یہ نقصان اور فائدہ میرا اور آپ کا ہے، میرا نقصان کسی اور نے نہیں اٹھانا، میں نے خود اٹھانا ہے، آپ کا نقصان آپ ہی نے اٹھانا ہے، کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ ہم جن گھروں میں بیٹھتے ہیں غفلت کی چادر ڈال کے، ان گھروں میں تو ہم چند دن کے مہمان ہیں، ہمارے گھر تو آگے تیار شدہ ہیں پڑے۔ اس لیے فرمایا نا، بازار میں جب بندہ نکلتا ہے تو فرشتے بندے پر ہنستے ہیں، جب وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے اور ریل پیل میں دوڑتا ہے آگے، ہائے اوئے آٹو بچو یہ وہ، فرشتے ہنستے ہیں، کیسا بے وقوف آدمی ہے، ارے اس کا تو کفن فلاں دکان پر آیا پڑا ہے، اور یہ کس طرح دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کے پھر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ کل سے نہیں، آج سے ہم شروع کریں۔ آج کتنے عزیز آئے بیٹھے ہیں، اور عصر کے وقت آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہم غفلت کی چادر کب تک ڈال کے پھریں گے؟ یہ ہمیں کارآمد ثابت نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ یہ بہت بھیانک صبح ہم دیکھنے والے ہیں، بہت بھیانک رات ہم دیکھنے والے ہیں، اگر اسی غفلت میں ہم نے زندگی گزارنی۔ تو تمام بھائی پکا وعدہ کریں، اپنے آپ سے کریں، کسی سے نہیں، اپنے آپ سے کریں۔ ہم کسی سے وفا نہ کر سکے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ اپنے آپ سے کر لیں۔ تو کوشش کریں گے، اللہ میں توفیق عمل نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔